السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسان بن ثابت کو۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی قیمتی بیان جو بروز اتوار بعد نماز مغرب شہر ملباگل مدینہ مسجد مرکز میں ہوا، حضرت مولانا مفتی مجاہد الاسلام استاد مدرسے شاہ ولی اللہ بنگلور، حضرت نے ایسی قیمتی انداز سے پوری ساتھیوں کے سامنے بات کی ہے قربانی پر کہ آپ سنیں گے تو سچی میں حیران ہو جاؤ گے۔ تو حضرت کی پوری بات کو آپ ضرور سنیے گا۔ اسی کام کی باتیں ہیں جو حضرت والا نے پورے ساتھیوں کے سامنے رکھی، صحابہ کی سیرت کو اور آخرت کی یاد تازہ کر دی آج کی مجلس میں۔ آپ حضرت ضرور حضرت کے اس پورے بیان کو سنیے گا۔ ایسی کام کی اور قیمتی باتیں ہیں، آپ سنیں گے تو سچی میں حیران ہو جاؤ گے، بلکہ سمجھو کہ زندگیوں کو بدل دینے والا بیان ہے۔ لہذا آپ حضرت ضرور سنیے گا اور اپنے ساتھیوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم، وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ہر آدمی اس وقت کامیاب بننا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور کامیابی کے لیے اپنے اپنے طور طریقے اور اپنے اپنے مزاج کے مطابق محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ کوئی سمجھ رہا ہے کہ کامیابی مال میں ہے، اور کوئی سمجھ رہا ہے کہ کامیابی حکومت میں ہے، اور کوئی سمجھ رہا ہے کہ کامیابی بادشاہت میں ہے۔ تو مختلف قسم کے لوگ کامیابی کے متعلق مختلف سوچ رہے ہیں۔ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ملک میں رکھا ہے، نہ مال میں رکھا ہے، نہ حکومتوں میں رکھا ہے، نہ بلڈنگوں میں رکھا ہے، نہ جائیداد میں رکھا ہے۔ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ دین میں رکھا ہے۔ کامیاب شخص کون ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب شخص وہ ہے جس کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے۔ تو اصل کامیاب شخص یہ ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ کیا عقل مند وہ ہے؟ عقل مند آدمی ہی تو کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے کو پہچانے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد
की ज़िंदगी जो लामहदूद ज़िंदगी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। हारून रशीद बहलुल एक बुज़ुर्ग थे हारून रशीद के ज़माने में, बहलुल दाना से मशहूर थे। तो कभी कभी उनसे मजाक करते थे। हारून रशीद जो है खुद बुज़ुर्ग भी थे, अल्लाह वाले भी थे, बादशाह होने के बावजूद कभी कभी जो है बहलुल दाना से मजाक करते थे। एक मरतबा बहलुल दाना को हारून रशीद ने ये कहते हुए एक छड़ी थमा दी कि दुनिया में तुमसे ज़्यादा अगर कोई बेवकूफ़ नज़र आए तो ये छड़ी तुम उनको दे देना। यानी ये कहना चाह रहे थे हारून रशीद कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तुम ही हो। तो बहलुल दाना ले लिए, अल्लाह वाले बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, जवाब नहीं देते। तो एक मरतबा ज़माना गुज़रता गया, एक मरतबा हारून रशीद बीमार हो, बहलुल दाना इयादत के लिए गए और जाकर पूछा हारून रशीद क्या हाल है? तो कहा कि सफ़र आखिरत है, लंबा सफ़र है, आखिरत का सफ़र है। तो बहलुल दाना ने पूछा कि माशाअल्लाह कितना लंबा सफ़र है, तो आप हशम ख़दम और आपके जितने खादिमीन हैं तो उनको आगे भेज दिए होंगे कि आपकी आमद से पहले रास्ता साफ़ करे, रास्ते की ख़बर ले। तो हारून रशीद ने कहा कि मुझे तो लगता है कि तुम पक्के बेवकूफ़ हो, ये तो सफ़र आखिरत है, अब इसमें हशम ख़दम आगे भेजने का क्या मतलब, और कोई आकर आगे की ख़बर हमें थोड़ी बताएगा। तो बहलुल दाना ने वो छड़ी हारून रशीद को थमा दिया और कहा मैं तो समझ रहा था कि तुम अक्लमंद हो और तुमने कहा था कि तुमसे ज़्यादा अगर कोई बेवकूफ़ नज़र आए तो ये छड़ी उसको दे देना, कि मुझे तुमसे ज़्यादा दुनिया में कोई बेवकूफ़ नज़र नहीं आए, ये छड़ी तुम अपने पास रखो। छोटा मामूली सफ़र दुनिया का होता था तो आप अपने हशम ख़दम को आगे भेजते थे, उसकी खबरगिरी करते थे। इतना लंबा सफ़र है, सफ़र आखिरत, और तुमने कुछ भी तैयारी नहीं की है, तुमने अमाल रवाना नहीं किए, तो ये तो बेवकूफ़ी की इंतहा है। एक इलाके वाले अपने बादशाह को वोटिंग के ज़रिए से इंतखाब करते थे, वोट डालते और किसी को जो है बादशाह मुंतखब करते। तो जो भी बादशाह होता तो उससे कहते देखो इतने सालों तक तुम हुकूमत करोगे, उसके बाद फिर हम तुमको सहरा में, जंगल में, बयाबान में छोड़ दें, और सहरा बयाबान जंगल में तुम्हें मूजी जानवर और शेर, चीता, ये सब तुम्हें नोच कर खा लेंगे और गोया के मौत के मुंह में हम ढकेल देंगे। तो बादशाह तो मिलेगी लेकिन साथ में ये चीज़ भी हो। तो हर बादशाह खुश होता कि चलो अभी तो खुशी का हाल है, माशाल्लाह कुर्सी मिल रही है, बादशाहत मिल रही है, हुकूमत मिल रही है, बात का बाद में देखें। जैसे आजकल मिजाज है लोगों, जब मरने के बाद की ज़िंदगियों का तस्करा, जहन्नम जन्नत का तस्करा करते हैं तो कहते हैं वो तो बाद में है, बाद में देखा जाएगा, अभी बताओ, अभी हमें अय्याशी करने दो, अभी अपने नफ्स के चौंचले पूरे करने दो। वो नहीं मानते, मरने का तस्करा सुनते ही उनका दिल घबराता है। हज़रत मौलाना अकबर शरीफ साहब दामत बरकातहू सुल्तान शाह में कह रहे थे कि एक मरतबा वो ऑस्ट्रेलिया में शायद बयान कर रहे थे, मौत पर बयान कर रहे थे। तो फ़ौरन एक अरब आकर हज़रत से कहने लगा ये आप मौत का तस्करा क्यों करते हो, हमें जीने दो, आपके बयान से दिल घबराता है, मौत का लफ्ज़ सुनकर दिल घबराता है, हमें थोड़ा सा आज़ादाना जीने दो ना दुनिया के अंदर, ये क्या आपने मौत लगा रखा है। तो आदमी जो अपना दिल दुनिया में दे चुका है तो उसे मौत का जिक्र जो है वो डर लगता है, घबराता है, वो जैसे मुजरिम अपने आका के पास जाने में घबराता है।
اور وہی مطیع فرما بردار غلام جو کام کر کے واپس اپنے آقا کے پاس جا رہا ہے اجرت لینے کے لیے، تو وہ خوشی خوشی جائے گا۔ جو بچہ گلی ڈنڈا کھیل کے بجائے اسکول جانے کے، مدرسہ جانے کے، گلی ڈنڈا کھیل کے شام میں ماں باپ کے پاس جاتا ہے، اور ماں باپ کو بھی اطلاع ہے کہ گلی ڈنڈا کھیل کے آیا ہے، اسکول نہیں گیا، مدرسہ نہیں گیا، تو پھر وہ کیسے، کس حال میں جاتا ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں گھر جاؤں، ماں باپ پٹائی کریں گے۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایسا بچہ جو اسکول جا کر ہوم ورک کیا ہے، جو مدرسہ جا کر پڑھائی کی ہے اور اپنے آپ کو تھکایا ہے، اور اسے خوشی ہوگی کہ اب میں اپنے گھر جاؤں گا، ماں باپ میری راحت کا انتظام کریں گے، کھانا کھلائیں گے، کپڑے بدلائیں گے، اور پھر سب کچھ مجھے عطا کریں گے۔ بالکل اسی طرح دنیا کا حال ہے۔ یہاں پر جو اپنے آپ کو تھکائے گا اللہ کے احکامات میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں، اللہ کی تعلیمات کو، رسول اللہ کے احکامات کو دنیا بھر میں پھیلانے میں اپنے آپ کو جو تھکائے گا، تو پھر وہ بندہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوگا کہ یہ مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا، اور دنیا والے روتے ہوئے رہ جائیں گے۔ یاد کن در وقت زادن تو ہما خندہ و تو گریاں، یاد کر جس وقت تو دنیا میں آیا، سب خوش ہو رہے تھے، سب مٹھائی تقسیم کر رہے تھے کہ پوتا ہو گیا، نواسا ہو گیا، بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، لخت جگر آ گیا۔ اور یہ حضرت انسان، یہ چھوٹا سا بچہ، یہ انسان کس حال میں آیا؟ روتا ہوا ہے۔ سارے مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، اور یہ روتا ہوا ہے۔ تو اللہ والے کہتے ہیں ہم چنازی ایسی زندگی گزار، پاک صاف پھول جیسی زندگی، پھول جیسی زندگی، پاک صاف زندگی، اللہ کو خوش کرنے والی زندگی، کہ جب تیرے مرنے کا وقت آ جائے، سب تیرے رخصت پر، تیرے جدا ہونے پر، تیری وفات پر روتے ہوئے رہ جائے، اور تو مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا دنیا سے رخصت ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت چل رہا ہے، حضرت بلال کون ہے؟ حضرت بلال جی ایک عرب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ غلاموں میں کیٹیگریز ہوتے تھے، اس میں سے 3rd درجے کے غلام تھے حضرت بلال، 3رے درجے کے، اعلیٰ درجہ، متوسط درجہ، ادنا درجہ۔ ادنا درجے کے غلام، سر پر بال نہیں، اور ہونٹ موٹے موٹے، اور دانت لمبے پیلے، ظاہری حالت دیکھو تو کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن ایمان اور تقوی اور پھر اللہ کا تعلق اور ان کا مقام اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور میں اونٹ پر رہوں گا، سواری پر رہوں گا، اور میری سواری کا نکیل حضرت بلال کے ہاتھ میں ہو، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرائیور۔ یہ مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت میں چلنے کی آہٹ آ رہی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب اذان دی تو اذان کا انداز، وہ کیفیت، اذان کے کلمات تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ کیفیت کہاں سے لائیں؟ وہ اندر کا جذبہ، ایمانی جذبہ، وہ کہاں سے لائیں؟ حضرت بلال نے حضور کی وفات کے بعد جب اذان دیے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے، قسم کھا لی کہ آپ اذان نہیں دو، اور پھر مدینے میں رہنا انہیں اچھا نہیں لگا، حضور کی غیر موجودگی میں حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، ملک شام چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر ملک شام چلے گئے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا بلال جیسے آدمی کو آپ ملک شام جانے کی اجازت دے رہے ہیں، بلال کی تو ضرورت ہے یہاں پر مدینے میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے تو میں کون ہوں روکنے والا، میں نے تو اجازت دے دی۔ حضرت بلال ملک شام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں حضرت بلال کے،
اور کہتے ہیں اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، سلام تک آپ نہیں کرتے ہمارے روزے اقدس کے پاس آ کر، ہمارے روزے پر نہیں آتے اور آپ سلام تک ہمیں پیش نہیں کرتے ہیں، کیسی بے وفائی ہے، کیسی دوستی ہے۔ فوراً جانور لیا اور پھر ملک شام سے مدینہ کتنا فاصلہ ہے اور تشریف لائے، اور حضرت بلال جو ہی مدینہ آئے تو سب کی زبانوں پر بلال آ گیا، بلال آ گیا، اور حضرت بلال کی زبان پر اے اللہ کے نبی غلام آ گیا، آپ کا میں غلام آ گیا، آپ نے بلایا میں آ گیا، آپ نے بلایا میں آ گیا، اور سیدھے روزے اقدس کے پاس گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو چمڑ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ بلائیں مجھے اور آپ کہاں ہیں؟ آپ نے مجھے بلایا، ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور کہا کہ آپ نے بلایا اور آپ کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لوگ آئے اور کہا کہ حضرت بلال آئے ہیں اور ہم درخواست کریں گے کہ حضرت بلال نماز پڑھائے، اذان دیں، اذان دینے کی فرمائش کریں گے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے کہا کہ حضرت بلال نے یہ منت مانی ہے اور یہ قسم کھائی ہے کہ میں اذان نہیں دوں گا، اب ان سے درخواست مت کرو، انہوں نے تو قسم کھائی ہے اذان میں نہیں دوں گا۔ لیکن جب حسن اور حسین تشریف لائے حضرت بلال کے پاس تو حضرت بلال خوش ہو گئے، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول آ گئے، یہ دو پھول ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور یہ میرے دو پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونگتے تھے جیسے پھول کو سونگتا ہے کوئی آدمی، آپ اپنے نواسوں کو سونگتے تھے۔ تو حسن اور حسین نے درخواست کی حضرت بلال سے کہ آپ اذان دیجئے، تو حضرت بلال مان لیے کہ ہاں میں اذان دوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو قسم کھائی، تو کہا کہ قسم میں اس کا کفارہ دے دوں گا، لیکن حسن اور حسین کی درخواست کو میں رد نہیں کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ایسی قدر کرتے تھے۔ تو جب اذان دی گئی تو لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ایک زمانے کے بعد پھر دوبارہ اذان جو ہے حضرت بلال کی مدینہ کے اندر گونجی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ آج رسم اذان رہ گئی، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت اور جو جذبہ اور جس کیفیت کے ساتھ وہ اذان دیتے تھے وہ آج نہ رہا۔ تو حضرت بلال کا یہ مقام، تو حضرت بلال ان کا جانے کا وقت آ گیا اور بیوی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آج کا دن تو مصیبت کا دن ہے، آج کا دن تو مصیبت کا دن ہے، میرے شوہر دنیا سے رخصت ہو رہے۔ حضرت بلال نے کہا رو مت، آج بلال کے لیے عید کا دن ہے، آج بلال کے لیے عید کا دن ہے، آج بلال اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنا بدلہ لے گا، اللہ سے اپنی قربانی کا بدلہ لے گا، اصحاب نبی سے ملاقات کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گا، ابو بکر حضرت دیگر صحابہ سے ملاقات کرے گا، ابو بکر سے ملاقات کرے گا، عمر سے ملاقات کرے گا۔ آج بلال کے لیے مصیبت کا دن نہیں ہے، سختی کا دن نہیں ہے، آج بلال کے لیے تو عید کا دن ہے۔ میرے دوستو ہم سمجھتے ہیں عید کا دن کب ہے؟ عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر میں کیا کرتے ہیں؟ نئے کپڑے پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، اور ماشاءاللہ آن بان شان کے ساتھ مسجد تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور خوشیاں، چہروں کے اندر خوشیاں معلوم ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ اصل عید کا دن موت کا دن ہے، جس دن میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، اور دین کی محنت کرتے کرتے، اللہ کو راضی کرتے کرتے، اور اس حال میں میری موت آئے کہ اللہ راضی ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی ہو، اس حال میں اگر میری موت آئے تو فرمایا کہ وہ عید کا دن ہے، اس لیے کہ اب فرشتے آئیں گے، آسمانوں سے فرشتے آئیں گے اس کے روح کو لے جانے کے۔ یہ ہمارا جسم فرشی ہے اور یہ جو ہمارا دل ہے یہ فرمایا کہ وہ عرشی ہے۔ ہمارا جو دل ہے وہ فرمایا کہ عرشی ہے اور یہ جسم ہمارا فرشی ہے۔
ہماری روح یہ عرشی ہے، یہ اوپر سے آئی ہے۔ روح جسم میں اللہ تبارک و تعالی چند سالوں کے لیے رکھتے ہیں، جیسے گھر میں ہم چند سالوں کے لیے کرائے پر رہتے ہیں۔ اب آپ نے گھر کو سلیقے کے ساتھ، ڈھنگ کے ساتھ اس گھر کی حفاظت کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، کوئی ایسے ویسے کام نہیں کر رہے، تو مالک مکان خوش ہوگا اور کہے گا کہ بھئی اور رہیو۔ ورنہ جو لوگ اپنے کسی کے گھر کو کرائے پر لے کر گھر والے کو پریشان کرتے ہیں اور گھر کے ساری چیزوں کو ستیہ ناش کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کر دیتے ہیں اور پھر خراب کر دیتے ہیں گھر کو، تو گھر کا مالک ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ جسم یہ عارضی ہے، چند سالوں کے لیے روح ہمارے جسم میں ڈالی گئی ہے اور یہ روح نکال لی جائے گی۔ اور اگر اس روح کی ہم نے قدر کی، اس کی غذا کو ہم نے دیا، روح کی غذا اعمال خیر ہے، اعمال صالحہ ہیں۔ روح کی غذا جیسے پیٹ کی غذا ہے، پیٹ کی غذا کھانا نہ کھاؤ تو پھر بھوکے مر جائیں گے، اور پھر پیٹ کو اس کی غذا نہ دے تو پھر جو ہے آدمی بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح روح کی غذا کیا ہے؟ روح بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان میں ٹریننگ ہوتی ہے کہ جسم کی غذا کو کم دو، روح کی غذا کو زیادہ دو، اور آپ نورانیت محسوس کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں اپنے اندر ایک نور محسوس کرتے ہیں، ایک طاقت، روحانی طاقت محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ روح کی غذا مل رہی ہے۔ دن بھر تھکایا، دن بھر نہ کھانا نہ پانی نہ کچھ، اور پھر جب افطاری ہوئی تو اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد بجائے آرام کرانے کے پھر کھڑا دیا 20 رکعت میں، اور پھر اس کے بعد تہجد کی نماز۔ تو یہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، اور حفاظ تو ماشاءاللہ دن رات یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ روحانی غذا جو پہنچتی ہے تو آدمی اپنے اندر یہ قوت محسوس کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک ہے جسم کی غذا، ایک ہے روح کی غذا، اور جب جسم کو غذا نہ دے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، روح کو غذا نہ دو تو روح بیمار ہو جاتا ہے۔ اور جب روح کو ہم نے بیمار کر دیا تو یہ روح جسم سے جب نکلے گا تو گالیاں دیتے ہوئے، بد دعا کرتے ہوئے، اور پھر جو ہے ہمارے حق میں بد دعا کرتے ہوئے جائے گا، اور پھر میرے دوستو اس روح کو پھر دوبارہ جسم کے اندر ڈالا جائے گا، اور یہ جسم جو بکھر جائے گا مٹی کے اندر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جمع کرے۔ اور اس روح کو ہم نے سنوارا، بنایا، اور اس کی غذا، اس کے حقوق کو ہم نے پہنچایا، ادا کیا، تو پھر فرشتے آئیں گے اور دنیا والوں کے غسل دینے سے پہلے فرشتے غسل ہمیں دے دیں گے، اور دنیا والے کفن پہنانے سے پہلے میرے دوستوں جنت کا کفن جو ہے پہنا دیا جائے گا، اور جنت کا عطر لگایا جائے گا، اور ایک بادشاہ کو جیسے سر پر بٹھا کے جاتے ہیں، کندھے پر بیٹھ کر کوئی بادشاہ جاتا ہے کسی کے، ایسے چاروں کے کندھے پر یہ بادشاہ کی طرح اس کا جنازہ لایا جا رہا ہے، اور دنیا والوں کے نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے فرشتے اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ ہے کامیابی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھی فیوچر بناؤ، اپنی لائف سنوارو، بچے بھی کما رہے ہیں، میں بھی کما رہا ہوں، بیوی بھی کما رہی ہے، اور عالی شان بنگلہ ہے، اور بہترین گاڑیاں ہیں، اور یہ ساری سہولیات ہمارے اندر ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی تو میرے دوستوں مرنے کے بعد پتہ چلے گی، کون کامیاب ہے کون ناکام ہے۔ امتحان کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے۔ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں جس سواری پر بیٹھا ہوں وہ گھوڑا ہے، خچر پر بیٹھ کر، گدھے پر بیٹھ کر، سب کا دعویٰ ہے کہ میں کس پر بیٹھا ہوا ہوں؟ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہوں۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرْسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ مِنْ الْحِمَارِ۔ آپ کا جو دعویٰ ہے ابھی واضح ہو جائے گا۔ یہ جو گرد و غبار ہے، اور گرد و غبار کی وجہ سے آپ جو نظر نہیں آ رہے ہیں کہ آپ کس جانور پر بیٹھے ہیں، کس سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گرد و غبار چھٹے گا تو پتہ چل جائے گا آپ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ آپ گدھے پر بیٹھے یا گھوڑے پر بیٹھے۔ آج ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں۔
گشتوں میں جاؤ تو قبول نہیں کریں گے بات کو. ارے بھائی جاؤ ان لوگوں کے پاس جو نماز نہیں پڑھتے, جمعہ نہیں پڑھتے. میں جمعہ ہی تو نہیں پڑھ رہا ہوں, ان لوگوں کے پاس جاؤ جو عیدین کی نماز نہیں پڑھتے. اور کوئی کہتا ہے میں عیدین ہی کی تو نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, میں تو کلمہ پڑھتا ہوں, میں تو کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں ایمان والا ہوں. ہر ایک کو دعویٰ ہے اور دعوے کے مطابق کوئی دلیل نہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ. کما آمن الناس, جیسے کون ایمان لائے؟ صحابہ ایمان لائے. صحابہ کی طرح کا یقین, صحابہ کی طرح کا ایمان, صحابہ کی طرح کی زندگی. اللہ نے ان کی 24 گھنٹے والی زندگی کو سلیکٹ کر لیا, منتخب کر لیا. ان کی معاشرت پر رضامندی کا ٹھپا, ان کے معاملات پر رضامندی کا ٹھپا, ان کے اخلاق پر رضامندی کا ٹھپا, ان کی جلوت پر, ان کی خلوت پر. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابرهم قلوبا اعمقهم علما اقلهم تکلفا. کہ یہ اصحاب نبی ہیں جن کے دل پاک صاف, جن کے دل پاک صاف اور جن کی زندگی تکلف سے خالی, تکلف کے عادی نہیں, تکلف سے عاری, تکلف سے خالی, سادی سیدھی زندگی اور ایمان اور تقوی کے اعتبار سے مضبوط. اعمقهم علما اقلهم تکلفا. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ نے اللہ کے نبی کی نصرت کے لیے, اللہ کے نبی کے دین کی نصرت کے لیے چنا ہے. اگر تم کسی کی اتباع اور اقتداء کرنا چاہتے ہو تو یہ صحابہ ہیں, ان کی اقتداء کرو. ان کے ایمان سے ہم خوش, ان کے یقین سے ہم خوش, ان کی نمازوں سے ہم خوش, ان کے معاملات ہمیں پسند ہیں, ان کی معاشرت ہمیں بھاتی ہے, ان کی جلوت اور ان کی خلوت سے ہم خوش ہو گئے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون. یہ اللہ کی پارٹی ہے, یہ اللہ کی جماعت ہے اور یہی غالب ہو کر رہیں گے. اور تم بھی اگر غالب ہونا چاہتے ہو تو ان کی اقتداء کرو. دنیا والے کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. کون سا زمانہ چل رہا ہے, کون سی ٹیکنالوجی چل رہی ہے, نہیں, ہمیں آگے نہیں دیکھنا ہے, پیچھے ہونا ہے, پیچھے ہونا ہے, پیچھے ہونا ہے. پیچھے ہوتے 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 صحابہ کی لائن میں کھڑے ہو جانا ہے, صحابہ کی لائن میں کھڑے ہو جانا ہے. اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. جس کسی صحابی کی تم اقتداء کرو گے تم راہ راست پر آ جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. ستاروں سے پہلے لوگ راستے طے کرتے تھے. ستاروں سے جس طرح راستے طے کیا جاتا ہے, اسی طرح فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں. ان کی زندگی کو دیکھ کر رہبری لو, ان کے صبح شام کو دیکھو. مجھے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک مجھے پکا محمدی بننا ہے. صرف نماز کی حد تک میں مسلمان نہیں ہوں, بازار کی حد تک میں مسلمان نہیں ہوں. 24 گھنٹے میں مسلمان, 24 گھنٹے اللہ کا بندہ ہوں, 24 گھنٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. 24 گھنٹے مجھے اللہ کے احکامات پورے کرنے ہیں. مجھے مر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے, اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی حساب لیں گے. ایک واقعہ بتا رہا تھا کہ ایک علاقے والے ہمیشہ جب بھی کسی بادشاہ کا انتخاب کرتے کہتے کہ اتنے سال تک تم بادشاہت کرو گے, اس کے بعد ہم تمہیں بیابان میں چھوڑ دیں گے. تو سب خوش ہو جاتے. بادشاہت کی جب پیریڈ ہوتی ہے اور اس موقع پر ان سالوں میں انجوائے کرتے بہت. لیکن جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے اور بادشاہ کو جو ہے لے جایا جاتا صحرا بیابان, تو وہ ہر بادشاہ روتا ہوا جاتا, اس لیے کہ انجوائے کا زمانہ ختم, لگژری زمانہ ختم, اب روتا ہوا جا رہا ہے. کیوں؟ بیابان صحرا, کیا ہوگی وہاں پر؟ موت. چیر پھاڑ کھانے والے جانور آئیں گے, اچک لیں گے اور پھر نوچ کے ختم کر دیں گے. ایک چالاک بندہ تھا, اس کا انتخاب ہوا, اسے بادشاہ بنایا گیا. لیکن اس نے کیا کیا, بادشاہت کے زمانے میں چالاکی کا کام کر کے وہ جو صحرا ہے بیابان, اس میں اس نے کانٹے دار درختوں کو نکال دیا,
सांप बिच्छू को ख़त्म कर दिया और ऐसी ऐसी सड़कें बना दी, ऐसे ऐसे महल्ला तामीर कर दिया, उसे अब सहरा नहीं कहा जाएगा, उसे बयाबान और उसे जंगल नहीं कहा जाएगा। और कोई जाएगा तो उसे अजनबियत महसूस नहीं होगी। अब जब 10 साल 5 साल जब इसकी बादशाहत का ज़माना ख़त्म हो गया और लोग आ गए उसे ले जाने के लिए, नए फ़कीर को भीख की जल्दी, लोग आ गए उसको ले जाने के लिए, और जब ले जाया गया तो वो खुशी खुशी जा रहा है। अब तक जितने बादशाह गए रोते हुए गए, अब ये खुशी खुशी जा रहा है। लोगों ने कहा क्या भाई आपको मालूम भी है कि आपको हम कहाँ ले जा रहे हैं? सास के घर नहीं ले जा रहे हैं, आपको सहरा जंगल में हम छोड़ देंगे। आपसे पहले जितने भी बादशाह थे उनका भी हशर यही हुआ, और आपको हम सहरा जंगल में छोड़ रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं? आपको तो हम मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, जानवरों का लुक़मा बन जाओगे तुम। तो वो कहता है कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और कोई मुझे परेशानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं उस जंगल और सहरा को क्या कर लिया हूँ, वहाँ के कीड़े मकोड़ों को ख़त्म कर दिया, वहाँ के सांप बिच्छू को ख़त्म कर दिया, वहाँ पर मैंने बहुत सारी तामीरात कर दी हैं। अब जाकर मैं मस्त रहूँगा, वहाँ पर मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। उस जंगल को मैंने मंगल बना दिया है, उस जंगल को मैंने क्या बना दिया, मंगल बना दिया है। वहाँ पर कोई अब चीर फाड़ कर खाने वाले जानवर नहीं है, वहाँ पर मैंने पहले ही से सारा इंतज़ाम कर दिया। ये मिसाल समझाने के लिए, समझने के लिए। तो इस दुनिया में रहकर कब्र के मसाइल को हल कर ले, हशर के मसाइल को हल कर ले, पुल सिरात के मसाइल को हल कर ले। असल कामयाब अक्लमंद आदमी वो है, ये नहीं कि 4 पैसे मिल गए और 4 बिल्डिंगें बना दिया और 4 तरीक़े के कार मिल गए और फिर जो है सब कमाने वाले हो गए, अब समझ रहा है कि लाइफ बन गई और सबसे ज़्यादा मैं ही जो है मस्त आदमी हूँ सारी दुनिया में। नहीं मेरे दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो फ़िरौन के पास भी थी, कारून के पास भी थी, शद्दाद के पास भी थे। ये सब अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं, ये सब अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं। इन पर अल्लाह का गज़ब है, अल्लाह की फिटकार है, अल्लाह की लानत है, अल्लाह की रहमत से ये दूर हैं। माल का मिल जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है, माल का ना मिलना ये नाकामी की दलील नहीं। हाँ, दीनदारी है तो फरमाया कि ये कामयाबी की दलील है, तक़वा है तो ये कामयाबी की दलील है, ज़िंदगियों के अंदर फ़िक्र आखिरत है तो ये कामयाबी की दलील है, चाहे उसे दुनिया ना मिले, चाहे उसे दुनिया ना मिले। एक वाक़या आता है, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में एक जमात भेजी गई मुल्क रूम, कैसर के पास जमात गई। उसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो वो सहाबी रसूल जब गए अपनी पूरी जमात लेकर, तो रूम के बादशाह ने उस जमात को गिरफ़्तार कर लिया और बादशाह के सामने वो जमात पेश हुई। अब बादशाह ईसाई था, उसने ऑफ़र दिया, ऑफ़र, भाई सुनो, इधर इस तरफ सुने, आवाज़ तो जा रही, इधर उधर मत देखिए। उसने ऑफ़र दिया कि तुम इस्लाम छोड़ दो, मैं अपनी पूरी सल्तनत में से आधी सल्तनत तुम्हारे नाम कर दूँगी, पूरी प्रॉपर्टी, सल्तनत, हुकूमत, सोना चांदी, जेवर, हीरे जवाहिरात, इन तमाम में से आधे का मैं तुम्हें मालिक बना दूंगा, महज ये कि आप इस्लाम छोड़ दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहाबी रसूल कहते हैं, हरगिज़ कबूल नहीं, इस्लाम छोड़ने की बात तो करता है, पलक झपकने के बराबर भी मैं इस पर राज़ी नहीं हूँ। आंख बंद हुई, खुल गई, इसके बकदर भी मैं राज़ी नहीं हूँ, इसके बकदर भी मैं इस्लाम को छोड़ दूँ, इसके लिए मैं तैयार नहीं। आधी सल्तनत नहीं, बल्कि तू अपनी पूरी सल्तनत दे दे और अरब की बादशाहत दे दे, सल्तनत दे दे, हुकूमत दे दे, तब भी मैं पलक झपकने के बराबर भी मैं इस पर राज़ी नहीं हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری جماعت کے ساتھ گرفتار ہو گئے۔ مرنے والا کیا کرتا ہے؟ تنکے کا سہارا بھی لیتا ہے۔ یہاں پر چاروں طرف موت کے اسباب ہیں، موت کے حالات ہیں، کوئی بچنے کا راستہ نہیں، اور بادشاہ آفر دے رہا ہے۔ اور ایمان اتنا بنا ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اس کے لیے تیار نہیں۔ اب باطل یا تو زور سے کام لیتا ہے یا تو زر سے کام لیتا ہے۔ زور سے کام لیتا ہے، ڈرا کر دھمکا کر، یا تو آفر پیش کر کے، پیسہ پیش کر کے، دولت پیش کر کے۔ ہمارا کام تو زاری ہے، ہمارا کام جو بنے گا نہ زر سے نہ زور سے، بلکہ کس سے بنے گا؟ زاری سے، اللہ کے ہاں رونے سے۔ بقول حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رال ٹپکانے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ آنسو بہانے والوں میں سے تھے۔ آج ہم رال ٹپکاتے ہیں لوگوں کی دولت کو دیکھ کر، دنیا داروں کی دولت کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں۔ ارے رال نہیں ٹپکانا ہے، بلکہ آنکھوں سے آنسو بہانا ہے۔ یا اللہ، آپ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا، دین کی محنت سے نوازا۔ یا اللہ، یہ جو دولت آپ نے دے رکھی ہے، اس کی دولت سے، مال سے اور اس کی حکومت سے یہ بہت بہتر ہے۔ یا اللہ، یہ آپ کا شکر ہے، یہ آپ کا فضل ہے۔ رال نہیں ٹپکانا، بلکہ آنسو ٹپکانا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آفر کو قبول نہیں کیا تو اس نے اب زوری سے کام لیا، پہلے زر سے کام لیا، اور یہ پلان کامیاب نہیں ہوا تو اس نے جو ہے ایک دوسرا پلان جو ہے شروع کیا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو باندھ دیا جائے، اور باندھ کر کہا کہ تیر چلانے والے تیر چلائے، تیر چلانے والے تیر چلائے، لیکن عبداللہ بن حذافہ کو تیر نہ لگے، بلکہ تیر دائیں بائیں لگے کہ تیروں کی تیزی سے یہ ڈر جائے اور ڈر کے مارے اسلام چھوڑ دے۔ ان کو باندھ دیا گیا اور تیر چلا رہے، دائیں بائیں تیر، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو، ڈرے نہیں، اس لیے کہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ جان اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ موت آئے گی تو آئے گی، اور موت کا وقت طے نہیں ہے۔ اس وقت تو ہزار کوششیں ساری دنیا والے کر لے، لیکن میرے دوستو وہ آدمی زندہ ہی رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر تیروں پر تیر چلا رہا ہے، اور حضرت ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، اور وہی کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہم ہرگز پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد اس نے ایک تیسرا پلان شروع کیا۔ گرم پانی یا تیل کو یا پانی کو جو ہے گرم جو ہے اس نے جو ہے دہکایا، گرم کیا، اور حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ساتھیوں میں سے 2 ساتھیوں کو حضرت عبداللہ بن حذافہ کے روبرو ان کے سامنے ڈال دیا، اور جو ہی وہ دونوں جو ہے اس پانی کے اندر پڑ گئے تو ان کی ہڈیاں اوپر تیرتی ہوئی آئی اور پھر سارا گوشت نیچے چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اس موت کے منظر کو آدمی دیکھ رہا ہے تو کیا گزری ہوئی، لیکن فرمایا کہ ٹس سے بس نہیں ہوئے، اور پھر بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ کو ڈال دو اس گرم کھولتے ہوئے پانی میں۔ ان کے 2 ساتھی تو انتقال کر گئے، وفات پا گئے، اب یہ عبداللہ بن حذافہ کی باری ہے، ان کو ڈال دو۔ جب ان کو پکڑ کے جو ہے لے جایا گیا ڈالنے کے لیے تو یہ جو ہے رو رہے تھے، اور پکڑنے والوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں، شاید کہ یہ اسلام چھوڑ دیں گے، عیسائیت کو قبول کر لیں گے۔ عبداللہ بن حذافہ کو بلایا گیا، بادشاہ نے پوچھا کہ ابھی بھی آپ کے لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ قبول کر لو، آپ رو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ ڈر گئے، موت سے ڈر گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا، ابھی میں اس لیے نہیں رویا کہ میری موت آ رہی ہے اور میری جان چلی جا رہی ہے، موت کے ڈر سے، موت کے گھبراہٹ سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے جسم کے اندر ایک ہی جان ہے،
میرے جسم کے اندر ایک ہی جان ہے اور اللہ کے نام پر اس جان کو قربان کرنے کا وقت آ گیا، ارے کاش کہ میرے جسم کے بال جتنے ہیں اتنی جانیں ہوتی تو ایک ایک جان میں اللہ کے نام پر قربان کروں۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ قربانی کا وقت ہے اور میرے پاس مال بہت کم ہے۔ جیسے کسی کو کوئی چیز لینے کی خواہش ہو اور پیسہ جیب میں کم ہو تو وہ خواہش کرتا ہے ارے بھائی اور پیسے ہوتے تو اور خرید لیتے۔ تو میرے جسم کے اندر ایک ہی جان ہے اور جانے جانا کے سپرد کرنے کا وقت آیا ہے اور ایک ہی جان ہے، کاش کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو میں اللہ کے نام پر ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ تو یہ دیکھا جذبہ کہ یہ رال ٹپکانے والوں میں سے نہیں ہے، یہ آنسو بہانے والوں میں سے ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اس شرط پر اس بادشاہ نے چھوڑ دیا، ایک شرط پر میں تمہیں بخش دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا کہ تم میری پیشانی کو بوسہ دو، تم میری پیشانی کو۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے بھی ایک شرط رکھی کہ میں تیری پیشانی کو بوسہ دوں گا۔ عیسائی کی پیشانی ہے، کون مسلمان تیار ہوگا؟ لیکن تیار ہو گئے حضرت عبداللہ بن حذافہ، ایک شرط کے ساتھ تیار ہو گئے اور کہا ایک شرط کے ساتھ میں تیار ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے جتنے ساتھی ہیں تمام کو تو رہا کر دے گا، اس شرط پر میں جو ہے تیری پیشانی کا بوسہ دوں گا۔ چنانچہ اس شرط کو بادشاہ نے مان لیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشانی کا بوسہ دیا، سارے ساتھیوں کو اس نے رہا کر دیا، چھوڑ دیا، اور یہ ساری کارگزاری حضرت عمر کے پاس پہنچی۔ حضرت عمر خوش ہو گئے اور حضرت عمر نے کہا اب اس وقت ضروری ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کا ہم اس طور پر استقبال کریں کہ جتنے بھی مدینے کے افراد ہیں، جتنے بھی مدینے کے مرد ہیں، وہ تمام کے تمام عبداللہ بن حذافہ کا بوسہ دے، حضرت عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو بوسہ دے، اور اس کی شروعات عمر کرے گا۔ حضرت عمر سب سے پہلے کھڑے ہو گئے اور عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو چوم لی۔ یہ بڑے آدمی ہیں، قیمتی آدمی ہے، قربانی دے کر آئے ہیں، حالات سے ہو کر آئے ہیں، موت کے منہ میں جا کر آئے ہیں، اور اللہ نے ان کا امتحان لیا تو یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ سودا نہیں کیا، بے وفائی نہیں کی، غداری نہیں کی، ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ آج 2 روٹی کے لیے آدمی اپنا ایمان بھول رہا ہے، نام تک بتانے میں جھجکتا ہے کہ میں مسلمان نام لکھوں گا کسی کمپنی میں تو لوگ کیسے سلوک کریں، کس طریقے سے مجھے ستایا جائے گا، نام تک کا اظہار نہیں کر رہا ہے۔ اور یہ حلیہ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا سنت والا حلیہ، اسے تو بالکل جیسے طائف والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دے دے کر بھگائے اور مارے، اس پر کوئی اتنا تعجب نہیں، لیکن مسلمان بولنے والا، اللہ کے نبی کا نام لینے والا، یہ خود اپنے گھروں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دھکا دے دے کر بھگا رہا ہے۔ آج میرا اور تمہارا ایمان یہ ہے میرے دوستو، اس محنت کے ذریعے سے قربانی کی سطح کو آگے بڑھا کر اپنے دلوں کو مانجنا ہے اور دلوں کو مضبوط کرنا ہے، دلوں کے رخ کو اللہ کی طرف کرنا ہے۔ حالات کیسے بھی آئے یہ بندہ برداشت کرے، یہ بندہ حالات کا مقابلہ کرے، گھبرائے نہیں۔ آزمائشوں میں، امتحانات میں یہ بندہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے۔ آزمائشوں میں، امتحانات میں بندے کو دیکھا جاتا ہے کہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے۔ ایک 3، 4، 5 روپے کا گھڑا لیتے ہیں، ٹھوک کے بجا کے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر کوئی سوراخ تو نہیں ہے، اور اتنی بڑی جنت اور اللہ دے دے ہمیں، مفت میں دے دے، بغیر قربانی لیے ہوئے دے دے، بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان کے لے لے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ اللہ تعالیٰ جانچتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم آزمائیں گے،
वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, लोग तुम्हें डराएंगे, लोग तुम्हें धमकाएंगे, लोग तुम्हें डराएंगे धमकाएंगे, ये आजमाइश होगी, पिछलों पर भी हुई, बाद में आने वालों के लिए भी होगी। वलजू, भूख सताएगी, चीजों के रेट बढ़ जाएंगे, दाम बढ़ जाएंगे, तो चीजें फराहम नहीं होंगे, घबराना नहीं, सब्र करना। वनक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात, लोगों का इंतकाल भी होगा, रिश्तेदार भी इंतकाल हो जाएंगे, बच्चे भी इंतकाल हो जाएंगे। कोरोना वायरस आया, कितने लोग चले गए, ये नुकसान होगा, बागात में भी नुकसान होगा, औलाद में भी नुकसान होगा। लेकिन इन तमाम हालतों में ईमान वाला क्या कहेगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह के तरफ, अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ने चंद दिनों के लिए दुनिया में भेजा है। हम सबको दुनिया से रुखसत होना है और ये सब आजमाइश के लिए आ रहे हैं और हम सब्र करेंगे और अल्लाह के इस फैसले पर खुश होंगे। कैसी कैसी कुर्बानियां हजरत सहाबा ने दी, जिसकी बुनियाद पर आज ये माहौल हम देख रहे हैं। ये जुब्बा, टोपी और ये ज़बानों पर कलिमा और ये नमाज और ये अज़ान की आवाज़ें और सारी दुनिया में इस्लाम की चमक दमक ये देख रहे हैं, इसके पीछे मेरे दोस्तों सहाबा की कुर्बानियां हैं। जैसे मस्जिद आलीशान माशाल्लाह दिखने में ऊपर नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे बुनियाद है और बुनियादों में मुख्तलिफ किस्म के पत्थर पड़े हुए हैं, मजबूत किस्म के पत्थर पड़े हुए हैं, मजबूत चट्टान लगे हुए हैं, तब जाकर ये आलीशान मस्जिद बनी और हमें नजर आ रही है। बुनियाद के जो पत्थर है वो छुपे हुए हैं। सहाबा की कुर्बानियों पर ये सब इस्लाम की चमक दमक सारी दुनिया के अंदर नजर आ रही है। ये खानका है, ये मदारिस हैं और ये तबलीग का काम है। जितना भी खैर का काम सारी दुनिया में हमें नजर आ रहा है, ये सहाबा की कुर्बानियां हैं और वो बुनियाद के पत्थर हैं और वो छुपे हुए हैं और उसी पर हम खड़े हुए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला सहाबा की जिंदगी से खुश। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फर्जंद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत आयशा के भांजे, हजरत अस्मा के बेटे, हज्जाज ने इन पर हमला किया और ऐसा खतरनाक हमला के बैतुल्लाह की दीवारें भी थोड़ी बहुत गिर गई, सुतून गिर गए और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को इसने आर्डर जारी कर दिया कि अब इनको जो है सूली पर लटकाया जाएगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी माँ के पास आए, अपनी माँ से गले मिलने के लिए, आखिरी दीदार और आखिरी ज़ियारत के लिए। तो हजरत अस्मा नाबीना हो चुकी थी। जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मुलाकात किए, मुआनका की अपनी वालिदा से, तो हजरत अस्मा को महसूस हुआ कि ये ज़िरा पहने हुए हैं। पूछा बेटे से कि ज़िरा पहने हुए हैं क्या बात है? तो कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शहादत के बाद लोग मेरा मुसला कर देंगे, मेरे जिस्म का मुसला कर देंगे, मेरे आज़ा को अलग अलग कर देंगे, इसलिए मैंने ज़िरा पहने हुए। तो हजरत अस्मा कहती है कि बेटा, बकरी जब ज़बाह कर दी जाती है तो उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं होती, इस बात की कोई तकलीफ नहीं होती कि उसका पैर काटा गया, उसका सर काटा गया, उसका हाथ काटा गया। बकरी तो ज़बाह हो गई। जब आप शहादत के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं तो इसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं और ज़िरा क्यों पहन रहे हैं कि मेरा मुसला कर दिया जाएगा? जाओ अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाओ। माँ अपने बेटे को समझा रही। कई हमारे नौजवान अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा के आते हैं, सुन्नत शरीयत वाला लिबास माशाल्लाह चंद दिनों तक नजर आता है, चंद दिनों के बाद वो सुन्नत और शरीयत वाला लिबास उनसे गायब हो जाता है। पूछे जाने पर कहते हैं वो नौजवान, हमारे अब्बा हमारे अम्मी ने कहा अभी इतना पक्का मोहम्मदी तुझे बनने की ज़रूरत नहीं है, अभी तेरी शादी भी नहीं हुई, अभी तेरी उम्र ही क्या है। अब्बा अम्मी के कहने पर मैंने चेहरा भी निकाल दिया, लिबास भी निकाल दिया। जमात में जाकर वहां कुछ बन के आया था और कुछ दीन लेके आया था, कुछ दीन की फिक्रों में मेरे दोस्त अपने आप को लगाकर दीन के रंग में रंग होकर आया था। लेकिन माँ बाप बेदीन बददीन और जिसकी बुनियाद पर बच्चों के दीन को वह ज़बह कर रहे हैं। और इधर हजरत अस्मा अपने बेटे को क्या कह रही है, बेटा शहीद होने के लिए जा रहा है, अब तुझे ज़िरा पहनने की क्या ज़रूरत है?
زنا پہننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت سعید بن جبیر یہ آخری مقتول ہیں، حجاج بن یوسف کے آخری مقتول ہیں۔ آپ نے قصہ پڑھا ہوگا، سعید بن جبیر لائے گئے اور حجاج نے کہا کہ سعید بن جبیر کو قتل کر دو۔ حجاج ایسا قاتل، ایسا ظالم کہ خون سے اسے خوشی ہوتی تھی۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شہد چٹاتے ہیں یا کھجور یا میٹھی چیز چٹاتے ہیں، جب اسے خون چٹایا گیا تو یہ جو ہے رونا بند کر گیا، ہزاروں معصوموں کی جان لینے والا۔ تو آخری مقتول حجاج بن یوسف کے آخری مقتول کون ہے؟ سعید بن جبیر ہے۔ سعید بن جبیر لائے گئے حجاج کے پاس اور سعید بن جبیر کے متعلق حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو۔ تو حضرت سعید بن جبیر اپنا رخ قبلے کی طرف کر رہے ہیں، اپنا رخ قبلے کی طرف کر رہے ہیں۔ شہادت کا وقت آ گیا تاکہ میرا رخ قبلے کی طرف ہو اور اللہ اس قربانی کو قبول کر لے۔ اور زبان سے یہ کلمہ جاری ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو حجاج کو غصہ آیا اور کہا لوگوں سے کہ وجہو الی غیر القبلہ، کہ ان کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دو۔ جب ان کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیا گیا تو حضرت آیت پڑھ رہے ہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی رخ کر لو وہاں پر اللہ موجود ہے۔ قبلے ہی کی طرف تھوڑی موجود ہے، لینٹین اس کی روشنی چاروں طرف ہے، اس کی روشنی چاروں طرف ہے کہ ہم قبلے سے ہٹ بھی جائیں وہاں پر ہمارا خدا موجود ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فٹ سے اس آیت کو پڑھ رہے۔ حجاج کو اور غصہ آیا، اس نے کہا کہ آوندہ منہ لٹا دو، آوندہ منہ لٹا دو، زمین کی طرف ان کا چہرہ کر دو۔ جب آوندہ منہ انہیں لٹا دیا گیا تو انہوں نے پڑھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آوندھا منہ لیٹ رہے ہیں اور معلوم ہے کہ میرے دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا ہے اور مجھے شہادت دینی ہے، اور ایسے موقع پر زبان پر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے مٹی ہی سے ہم سب کو پیدا کیا اور مٹی ہی میں ہم سب کو جانا ہے۔ حجاج نے فوراً جو ہے سعید بن جبیر کو قتل کر دیا، اور جب قتل کیا گیا تو سعید بن جبیر کا خون بہت زیادہ بہا، اتنا بہا کہ حجاج دیکھ کر دنگ رہ گیا، تعجب میں پڑ گیا، کتنے لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے لیکن ان کا خون اتنا نہیں بہا، سعید بن جبیر کا خون اتنا کیوں بہہ گیا؟ ڈاکٹروں کو بلایا، اطباء کی ٹیم کو بلوایا، حکیموں کو بلوایا اور اس کی تحقیق کی گئی تو ڈاکٹروں نے کہا سعید بن جبیر سے پہلے جن لوگوں کو تو نے قتل کیا ان کی روح ان کے جسم سے قتل کرنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئی تھی۔ جب روح جسم سے قتل ہونے سے پہلے رخصت ہو جائے تو پھر خون اندر جم جاتا ہے اور ذبح کرنے پر باہر خون زیادہ نہیں نکلتا۔ یہ سعید بن جبیر ہے، تو نے جو قتل کیا ان کو قتل کرنے کے وقت میں ان کی روح ان کے جسم میں تھی۔ کیا مطلب؟ یہ نڈر تھے، بے خوف و خطر تھے، گھبرائے ہوئے نہیں تھے، موت کے منظر سے گھبرائے ہوئے نہیں تھے، اپنے ایمان کا انہوں نے سودا نہیں کیا اور اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کر دیا اور ایک دعا کر کے رخصت ہوئے، اللہم لا تسلط علی من بعدی، اے اللہ حجاج کو میرے شہادت کے بعد کسی کو جرأت نہ دے کہ وہ کسی کو قتل کرے۔ چاہتے تو اپنے لیے بھی چاہ سکتے تھے کہ یا اللہ مجھے بچا لیجئے، میری حفاظت کر دیجئے، لیکن شہید ہو گئے اور شہید ہوتے ہوتے ایک دعا جو ہے ماشاءاللہ ایک دعا کر کے گئے، یا اللہ میں ہی آخری مقتول ہو جاؤں اور میرے بعد کسی پر جرأت نہ دے کہ حجاج جو ہے کسی کو قتل کرے، کسی پر ظلم کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شعبان میں حضرت سعید بن جبیر شہید ہوئے، شعبان میں شہید ہوئے اور 2 ماہ کے بعد رمضان میں یا رمضان کے بعد جو ہے دوسرے مہینے میں تیسرے مہینے میں حجاج جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن جب بھی یہ سوتا تو خواب میں حجاج کے خواب میں سعید بن جبیر تشریف لاتے اور سعید بن جبیر گریبان پکڑ کے حجاج سے پوچھتے مجھے کس جرم میں تو نے قتل کیا، بتا اے ظالم، تو بتا مجھے کس جرم میں تو نے مجھے قتل کیا۔ اور گھبرا کے اٹھتا حجاج جو ہے، گھبرا کے اٹھتا اور کہتا مالی ولی سعید بن جبیر، سعید بن جبیر سے مجھے کیا لینا دینا،
یہ گھبراتا گھبراتا ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا بھی مل کر شریک ہوتی سعید بن جبیر کے قتل میں، ساری دنیا کو اللہ جہنم میں منہ کے بل ڈال دیتا، کسی کی پرواہ نہ کرتا۔ اتنا بڑا آدمی حضرت سعید بن جبیر کے قتل کے جرم میں حجاج سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ حجاج کے قتل ہونے کے بعد حجاج سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں نے جتنوں کو بھی قتل کیا اس کے بدلے میں ایک مرتبہ مجھے قتل کیا گیا، لیکن سعید بن جبیر کے بدلے میں مجھے 70 مرتبہ قتل کیا جاتا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سعید بن جبیر اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ ساری انسانیت، ساری دنیا ان کے علم کی محتاج تھی۔ اتنا بڑا آدمی اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، اور میں اتنا چھوٹا سا آدمی اتنی سی قربانی بھی نہ دوں، چلے کی قربانی نہ دوں، 4 مہینے کی بھی قربانی نہ دوں، تو پھر تو مجھے بس میرے دوستو ڈوب کے مرنے کی بات۔ کیسے کیسے قربانی دے کر ماشاءاللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اللہ کو راضی کر لیا۔ 14 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، لیکن آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سے تو قربانی مانگی جا رہی ہے، بہت چھوٹی سی قربانی۔ وہ کیا ہے؟ چلہ 4 مہینے۔ کون سی قربانی بھائی؟ چلہ 4 مہینے۔ پڑوس میں جا کر دیکھیے 3 سال لگاتے ہیں، سال لگاتے ہیں، اور پیدل چلتے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں، بیابان میں پیدل چلتے ہیں۔ ہماری جماعت افریقہ گئی، صومالیہ، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ قربانی کی جماعت ہماری ہی ہے، اور جب ہم نے پڑوس کے ایک جماعت کو دیکھا جو ماشاءاللہ پورے نوجوان ہیں اور پورے کے پورے علماء ہیں، 6-7 علماء، اور آئے تھے تو ہٹے تگڑے تھے، اور لیکن چلتے چلتے اللہ کے راستے میں دبلے پتلے ہو گئے، اور پیدل چلتے تھے پورا سال، پورا سال افریقہ کے جنگلوں میں پیدل، اور خود پکاتے تھے، کھاتے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے۔ ان کی قربانیوں کو دیکھ کر پھر ہماری قربانی ہم نے دیکھا کہ بھائی ماشاءاللہ اونٹ تو پہاڑ کے نیچے آ گئے، ورنہ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ماشاءاللہ ہم تو 30 مار خواہ ہیں۔ بہت سارے ہیں دنیا میں اللہ کے لیے قربانی دینے والے۔ ایک صاحب کھڑے ہو کر کہے، ایک لنگڑے تھے اور انہوں نے کھڑے ہو کر سال کے لیے جو ہے نام لکھا ہے کہ میں سال کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے پیر نہیں ہے، میں چل نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ سال بھر میں ان کو اپنے کندھے پر اٹھا کر سال بھر جماعت میں لے جاؤں۔ اللہ کے نیک بندے ساری دنیا کے اندر قربانی دینے والے موجود ہیں، اور اللہ قربانی لے رہے ہیں، اور خیر کے دروازے اگر کھلے رہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے لیے ہمیں قبول کریں گے، ورنہ تو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے بہت ساری مخلوق ہے۔ اللہ نے ہدہد سے کام لے لیا، چونٹی سے کام لے لیا، ابابیل سے کام لے لیا۔ ایک مرتبہ ہمارے اکابر ملک یمن گئے تھے، اور ملکہ بلقیس کا جو محل ہے وہاں پر بہت ہی رش کی نظر سے ایک ہدہد بیٹھا ہوا تھا، اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس زمانے کا ہدہد نہیں، ایک ہدہد بیٹھا ہوا تھا ملکہ بلقیس کے وہاں پر ایک کھڑکی پر، تو رش کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ تو عرب آ کر، یمنی عرب آ کر ہمارے اکابر کے کندھے پر ایسا ہاتھ مار کر کہنے لگا، ان ہدہد سلیمانی کو کیا دیکھ رہے ہو؟ شکر کرو اللہ نے تمہیں ہدہد محمدی بنایا ہے۔ وہ ہدہد سلیمانی ہے، اس کی فکروں کو اور اس کی محنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسے مقدس کتاب کے اندر جگہ دی اور ساری انسانیت کو سنایا۔ دیکھو ایک پرندہ جو بغیر وہ مکلف نہیں ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے، اس کے ذمہ کچھ کام نہیں ہے، لیکن جب وہ فکر کرتا ہے، اس کی سوچ اور اس کی فکر اور اس کی محنت کو ہم اس پر راضی ہوتے ہیں۔ تم تو مکلف ہو، تم تو ذمہ دار ہو، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ مجھے رہزنوں سے کوئی گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ مجھے رہزنوں سے کوئی گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، ہماری رہبری کا سوال ہے۔ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیت۔ ایک منافق کا جنازہ بھی جاتا تو اللہ کے نبی بل بلا کے روتے تھے کہ میرے رہتے ہوئے یہ نفاق کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ منافقوں کے سردار کو اللہ کے نبی نے اپنے چادر دے دی تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور اس کی نماز جنازے میں شرکت کر لی، اور اللہ نے کہا کہ 70 مرتبہ بھی آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 71 مرتبہ استغفار کرنے پر اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں اللہ کا نبی 71 مرتبہ پڑھ کر اس کی مغفرت کروا دوں۔ منافقوں کی فکر کرنے والے، یہودیوں کی فکر کرنے والے، اپنے دشمنوں کی فکر کرنے والے، اپنے ستانے والوں کی فکر کرنے والے، میرے دوستوں آج ہم اپنے بھائیوں کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کی فکر نہیں کر رہے ہیں اور اپنے مسلمانوں کی فکر نہیں کر رہے۔ آج اجتماع طے ہو چکا ہے، ماشاءاللہ اجتماع کی تاریخ سب کو مل چکی ہے۔ معلوم ہے بھی اجتماع کی تاریخ کب ہے؟ اجتماع کی تاریخ معلوم ہے کب ہے؟ ارے بولو نا۔ نکاح کی تاریخ طے ہو گئی تو گھر کا ہر فرد فکر مند، ارے ہوتا نہیں ہوتا، بوڑھا ہے چٹائی پر پڑا ہوا ہے اور وہ چل نہیں سکتا، کچھ کام نہیں کر سکتا، لیکن اس کی فکر بتاتی ہے کہ یہ ماشاءاللہ فکر مند ہے، یہ بھی حصے دار ہے، اس محنت میں حصے دار ہے، وہ اپنی بس کی محنت کرے گا، اپنی طاقت کی محنت کرے گا، بیمار بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، سب بھی، ماشاءاللہ یہ محنت ہے، یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی۔ اجتماع سے پہلے محنت ایسی کر ڈالے ہم کہ گھر گھر تک پہنچ کر اللہ کا پیغام سنا دے، فرد سے ملاقات کر کے اسے نمازی بنا دے اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں چلے میں یا 3 دن نکال دے، اللہ کے راستے کی محنت سے اس کا تعلق جڑ جائے تو پھر ماشاءاللہ یہ مجمع، وقت لگایا ہوا مجمع، سے روزہ کا ہو یا چلے کا ہو، یہ سارا مجمع اجتماع میں جائے گا اور ہمارے اکابر کے بیانات سنے گا اور ایک دینی ماحول میں 3 دن گزارے گا تو پھر ماشاءاللہ اس کے جذبے بنیں گے اور پھر ملکوں کے لیے ماشاءاللہ جماعتیں بنیں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے محنت سے کون کون بننے والے ہیں اور کیسے کیسا خیر ماشاءاللہ وجود میں آنے والا ہے، ہم نہیں جانتے۔ حضرت صہیب رومی، ان کی بس بات ختم ہو گئی۔ حضرت صہیب رومی یہ کیسے صحابی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صہیب رومی ایسے ہیں کہ حشر کے میدان کا افتتاح صہیب رومی سے اللہ کروائیں۔ کون تھے؟ روم کے تھے، یورپ کے تھے اور کشتی میں کام کرتے تھے، کشتی ٹوٹ گئی اور یہ بچتے بچاتے ہوئے جدہ پہنچ گئے اور کسی نے کہا کہ قریب میں مکہ ہے شہر، وہاں چلے جاؤ۔ مکہ تشریف لائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور اللہ کے نبی کی خدمت اور دین کی خدمت ایسی کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ آیت حضرت صہیب رومی کے متعلق نازل ہوئی۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے حوالے کر کے اللہ کو خوش کر لیتے ہیں، اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کو لگاتے ہیں۔ ہجرت تنہا کیے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر مدینہ پہنچ چکے تھے، تنہا اکیلے ہجرت کیے تھے۔ ابو جہل راستے میں روک لگا دیا، آپ جا نہیں سکتے اور تم آئے تھے مکے میں فقیر بن کر، یہاں آ کر تجارت کر کے مالدار بنے، ہم ایسے جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب رومی نے کہا دیکھو میں تیر اندازی میں بہت مشہور ہوں، تیر چلانے میں بہت ماہر ہوں، جتنے تیر ہیں سب چلا دوں گا، تلوار اور نیزے بھی چلاؤں گا، خبردار تم کوئی میرے قریب نہیں آ سکتے، لیکن میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں، میرا مال ہے مکے میں، سب کچھ لے لو، سارے مال کا میں پتہ دوں گا، سب کچھ لے لو۔ ابو جہل نے کہا کہ مال بھی لوں گا، تمہاری جان بھی لیں گے۔ حضرت صہیب رومی نے کہا کہ پھر تو تیار ہو جاؤ، تیر ہیں ہمارے پاس، نیزے ہیں۔ حضرت صہیب رومی ڈٹے رہے اور پھر سمجھوتا ہو گیا، چلو مال بتا دو، ہم مال لے لیں۔ تو سب مال لینے کے لیے چلے گئے۔ حضرت صہیب رومی تنہا اکیلے مدینہ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہوئے اور دیکھا کہ صحابہ کھجور کھا رہے ہیں اور بھوکے تھے، پیاسے تھے اور آتے ہی فوراً کھجور کھانا شروع کر دیا اور انہیں آشوب چشم تھا، آنکھیں لال لال ہو گئی تھی۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی صہیب کو دیکھیے، آشوب چشم ہے، گرمی ہے جسم کے اندر اور گرمی کی چیزیں کھجور کھا رہے ہیں، اور کھاتے کھاتے حضرت صہیب نے کہا میں اس آنکھ سے کھا رہا ہوں جس آنکھ میں آشوب چشم نہیں ہے، انما آکل بشق عینی الذی لم یرمد۔ اللہ کے نبی تبسم فرماتے ہیں، صحابہ بھی مسکرا دیتے ہیں۔ اس حال میں بھی اللہ کے نبی کو خوش کرنے کا جذبہ، اور آ کر کہا وعدتنی یا رسول اللہ صحبہ ثم ترکتنی، اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے ساتھ لے جانے کا وعدہ کیا، مدینے کو آپ مجھے تنہا چھوڑ کے آ گئے۔ حضرت ابو بکر سے بھی یہی کہا۔ تو میرے دوستو یہ ہیں قربانیاں جن سے آج دین ماشاءاللہ ساری دنیا میں زندہ ہے۔ اجتماع کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی آئے بیان سن لیے اور ماشاءاللہ دامن جھٹک کے چلے گئے،
نہیں میرے دوستوں، اجتماع کا مقصود یہ ہے کہ فرد کا دیندار بن جانا اور اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جانا، اور 24 گھنٹے سنت اور شریعت کے مطابق اس کی زندگی ہو جائے، اور گھروں کا ماحول سادگی پر آ جائے، سنت پر آ جائے، ہمارے بچے مکتب سے تعلق رکھنے والے ہو جائیں، بچوں کے اندر بھی دینی جذبے ہو، مردوں کے اندر بھی دینی جذبے ہو، عورتوں کے اندر بھی دینی جذبے ہو۔ بس میرے دوستوں، نہتے کمزور قسم کے مسلمان بھی ہو، چاہے ان کے پاس دنیا نہ ہو لیکن آخرت کے اعمال ہو، تو اللہ کی مدد ضرور آئے۔ آج مسلمان کہتا ہے اللہ کی مدد کہاں ہے؟ ہم نے اللہ کی مدد کے لیے جو شرائط ہیں اللہ نے جو رکھے ہیں وہ کہاں پورے کیے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری ضرور مدد کرے۔ تو اس لیے ہمت کر کے بتائیں، وقت زیادہ ہو گیا، آپ ہمت کر کے بتائیں کون کون 4 ماہ چلنے کے لیے تیار ہے؟ اجتماع سے پہلے محنت، مسجدوں سے 17 جماعتیں انشاءاللہ نکل کر رہیں گی، شہر میں بھی ایک محنت لگی ہے، ماشاءاللہ ایک آواز لگی ہے، شہر کے بھی اجتماع 3-4 اجتماع طے ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ پورے ساتھی ماشاءاللہ چلے کے لیے آمد ہے، تسلسل کے ساتھ جماعتیں جا رہے ہیں۔ تو آپ بھی ارادہ کریں گے انشاءاللہ مسجدوں میں اپنے اوقات کو بڑھانا، 2.5 گھنٹے سے زیادہ وقت بڑھانا، اور جماعتیں آئی ہیں تو ان کو جو ہے چل پھر کر جو ہے ماشاءاللہ لے جانا محلوں کے اندر ساتھیوں سے ملاقات کے لیے، ایک ہلچل ہو جائے، محنت ہو جائے، اور راتوں میں دعا بھی ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اجتماع کو کامیاب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ عشاء کے بعد میں انشاءاللہ دعا ہوگی۔ محلے کے جو امام صاحب شبیر صاحب ہیں ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، انشاءاللہ اس کے تعلق سے دعا ہوگی۔ ساتھی جلد سے جلد نمازوں کی تیاری کریں، پھر انشاءاللہ عشاء کے بعد مجلس ہے۔ لہو مات نبی کا جس